جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 20ویں کتاب حماقت کا جال کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ روشی بہت جلدی میں تھی، اس لیے وہ اپنے ایک ملنے والے سے کترا کر سڑک سے گلی میں مڑ گئی۔ اسے دراصل دارالاحمق پہنچنا تھا کیونکہ آج وہ ممبری کا فارم پر کرنے والی تھی۔ وہ بوڑھا آدمی جس کی وساطت سے وہ وہاں تک پہنچی تھی ہال میں موجود ملا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ روشی ممبر بننے کے لیے اتنی بےتاب نہیں تھی جتنی کہ ایک ممبر کے حیرت انگیز کمالات دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ یہ وہی ممبر تھا جس کے متعلق اس نے عمران کو بتایا تھا کہ اس نے قائم مقام صدر کو گدھے سمیت اٹھا لیا۔ روشی آج سے 2 دن پہلے یہاں آئی تھی اور اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ آج اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، لیکن جب بوڑھے نے یہ بتایا کہ وہ اچانک بیمار پڑ گیا ہے تو روشی کو بڑی مایوسی ہوئی۔ بوڑھے نے کہا، اب وہ کافی عرصہ تک ہمیں اپنے کمالات نہ دکھا سکیں گے۔ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے، یہاں کے سارے احمق ان کے لیے مغموم ہیں۔ بوڑھے نے جیب سے فارم نکالتے ہوئے کہا، خیر اب آپ اسے بھر دیجئے۔ روشی فارم بھرنے لگی۔ اس میں ہر قسم کی تفصیلات کے کالم تھے، لہٰذا روشی پیشہ کا کالم بھرتے وقت ہچکچائی۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ یہاں وہ سچائی سے کام لے یا فراڈ کرے۔ شاید 1 منٹ گزر جانے ہی پر وہ فیصلہ کر سکی کہ اسے جھوٹ کو دخل نہ دینا چاہیے۔ فارم پر کرنے کے بعد اس نے اسے بوڑھے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھیے کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی۔ بوڑھا اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہا، پھر بولا، تو آپ محکمہ خارجہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی ہاں۔ یہاں محکمہ خارجہ کی کئی خواتین ممبر ہیں، آپ انہیں جانتی ہیں؟ مسز نعمانی کو وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آئیں۔ مسز نعمانی؟ روشی کچھ سوچتی ہوئی بولی، ہاں میں ان کی صورت سے آشنا ضرور ہوں، لیکن آج تک گفتگو کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ترقی پا کر کہیں اور چلی گئی ہیں، ورنہ یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ وہ یہاں نہ آتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گئی ہوں۔ پتہ نہیں، میں نے شاید کئی دنوں سے انہیں آفس میں بھی نہیں دیکھا۔ وہ اختلاج قلب کی مریضہ تھی، لیکن اس انجمن میں داخل ہوتے ہی ان کی صحت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ آہا کیوں نہیں؟ روشی ہنس پڑی اور پھر بولی، میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کیلشیم کے انجیکشن لینے کی بجائے احمقوں کی انجمن کی ممبر بن جاؤں۔ اب آپ کو کیلشیم کے انجیکشن نہیں لینے پڑیں گے، بوڑھے نے سنجیدگی سے کہا، اور روشی اس طرح مطمئن نظر آنے لگی جیسے سچ مچ کیلشیم کے انجیکشن لینے والی تھی۔ دفتن اسے عمران کی ہدایت یاد آئی اور وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ قائم مقام صدر گدھے پر سوار ہال میں چہل قدمی فرما رہے تھے اور کلب کی خواتین ممبر انہیں بری طرح چھیڑ رہی تھیں۔ جب وہ بہت زیادہ جھم جاتے تو دانتوں میں انگلی دبا کر نظریں جھکائے ہوئے اس طرح مسکراتے کہ ان پر سے ہزاروں لڑکیوں کا کموارہ پن صدقے اتر جاتا۔ اچانک
ایک نوجوان عورت ہال میں داخل ہوئی اور سیدھی صدر صاحب کے پاس چلی گئی۔ پہلے اس نے جھک کر ان کے گدھے کو سلام کیا، پھر اپنا جوتا اتار کر اسے صدر صاحب کے چہرے کے قریب لے گئی۔ روشی کی توجہ اس وقت انہی دونوں کی طرف تھی۔ یک بیک اسے کچھ شبہ ہوا اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ صدر صاحب کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جوتے کے اندر کوئی چیز دیکھ کر مبہوت رہ گئے ہوں۔ پھر انہوں نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور عورت نے جوتا پہن لیا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ پھر وہ سیدھی اسی میز پر آئی جس کے قریب روشی اور اس کا ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے مسکرا کر سر کو خفیف سی جنبش دی اور عورت کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ ہماری نئی ممبر مس روشی ہیں، بوڑھے نے دونوں کا تعارف کرایا، اور یہ مسز گوہن۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ روشی نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا ہے آپ سے مل کر۔ عورت نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بھلا روشی بھی کوئی نام ہے؟ اس نام کو سن کر ذہن میں کسی حاملہ بلی کا تصور ابھر آتا ہے۔ کیا؟ روشی کو یک بیک غصہ آ گیا۔ صبر صبر، بوڑھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ مسز گوہن بہت پرانی احمق ہیں۔ یک بیک روشی کو یاد آ گیا کہ دستور کے مطابق پرانے احمق نئے احمقوں کو غصہ ضرور دلاتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی، لیکن اس ہنسی میں اب بھی جھنجھلاہٹ کی آمیزش تھی۔ بہرحال اس نے خوش مزاج بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کا نام بے حد حسین ہے، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا پسند کریں گی؟ گڈ، ویری فائن، بوڑھا آہستہ سے بڑبڑایا۔ عورت نے شرمیلے انداز میں کہا، ہٹو بے شرم۔ اور میز سے اٹھ گئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ روشی بھی اٹھ کر اس کی طرف لپکی۔ سنو تو صحیح ڈارلنگ۔ آخر کار باہر نکلتے نکلتے اس نے اسے جا ہی لیا۔ تم خفا ہو گئی پیاری؟ روشی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اتنا ظلم نہ کرو ورنہ میں بے موت مر جاؤں گی۔ ہٹو، تم بے وفا معلوم ہوتی ہو۔ عورت نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں گی ڈارلنگ۔ روشی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی، تم مجھے خطرناک معلوم ہوتی ہو۔ چلو ڈارلنگ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے آج کتے کے پلے کے کباب تیار کیے ہیں، تمہیں بکری کے پیشاب کی چائے پلاؤں گی۔ چلو بھی، ضد نہ کرو ورنہ میں یہیں خودکشی کر لوں گی۔ روشی نے ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے قریب ہی آ کر فٹ پاتھ سے لگ گئی۔ چلو۔ روشی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیکسی کی طرف کھینچا۔ مجھے فرصت نہیں ہے۔ عورت نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آہا، تمہیں غصہ آ رہا ہے ڈارلنگ؟ روشی ہنس پڑی۔ نہیں تو؟ عورت بھی ہنسنے لگی۔ اتنی دیر میں روشی نے اسے پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے ڈرائیور کو عمارت کا پتہ بتایا۔ ٹیکسی چل پڑی اور مسز گوہن نے کہا، سچ مچ مجھے ایک ضروری کام درپیش تھا۔ احمقوں کو اس کی پرواہ نہ ہونی چاہیے کہ کوئی کام کب ہوتا ہے، روشی نے کہا، اور مسز گوہن خاموش ہو گئی۔
مگر کبھی اس کے چہرے پر بے بسی کے آثار نظر آتے اور کبھی آنکھوں سے جلاہٹ جھانکنے لگتی۔ 15 منٹ بعد روشی اپنے نئے فلیٹ میں پہنچ گئی۔ پھر دروازہ مقفل کرنے کے بعد اس نے مسز گوہن کی طرف مڑ کر کہا، آپ براہ کرم اپنے جوتے اتار دو۔ کیا مطلب؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ یہی مطلب کہ بعض اوقات نئے احمق بھی دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اوہ نو نو ڈیئر، تمہیں پھر غصہ آ رہا ہے۔ روشی چڑھانے والے انداز میں بولی، اگر تم خود جوتے نہ اتارو گی تو مجھے تشدد کرنا پڑے گا۔ اگر غلغو پڑا مچاؤ گی تو پڑوسیوں سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم میری بہن ہو، لیکن تمہارے دماغ میں فطور ہے۔ میری طرح تم بھی جوریشین ہو، اس لیے پڑوسیوں کو فوراً یقین آ جائے گا۔ مسز گوہن نے اپنا وینٹی بیگ کھولنا چاہا، لیکن روشی نے بڑی پھرتی سے اس پر ہاتھ ڈال دیا اور اسے چھین لینے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ اس میں پستول ہوگا، روشی نے ہنس کر کہا۔ تم خام خواہ وقت برباد کر رہی ہو، میں تمہارے جوتے ضرور اترواؤں گی۔ اس نے وینٹی بیگ ایک طرف اچھال دیا اور مسز گوہن کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ مسز گوہن دانت پیس کر بولی، کیا تمہاری شامت آئی ہے؟ روشی ہنس پڑی۔ یہ بہت بری بات ہے، تم انجمن کے نام پر دھبا لگا رہی ہو۔ انجمن کی بچی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یک بیک مسز گوہن اس پر جھپٹ پڑی، لیکن شاید روشی پہلے ہی سے اس کے لیے تیار تھی۔ اس نے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ جوتے اتارو، روشی نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر وہ جھپٹی اور اس بار منہ پر گھونسا کھانے کے باوجود بھی لپٹ ہی پڑی۔ روشی جو عمران کی صحبت یافتہ تھی، اس کی دھینگا مشتی کو کب خاطر میں لا سکتی تھی؟ ذرا ہی سی دیر میں مسز گوہن فرش پر تھی اور روشی اسے بری طرح رگڑ رہی تھی، لیکن مسز گوہن نے نہ تو شور مچایا اور نہ اسے گالیاں ہی دیں۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح اس کی گرفت سے نکل جائے، مگر یہ کسی طرح بھی ممکن نہ ہوا۔ روشی اسے رگڑتی ہی رہی اور آخر کار مسز گوہن کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ روشی نے اسے سست ہوتے دیکھ کر اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے اور 3-4 بار اس کا سر فرش پر ٹکرا دیا۔ مسز گوہن بے ہوش ہو چکی تھی۔ روشی نے نہایت اطمینان سے اس کے جوتے اتارے اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ داہنے پیر کے جوتے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس پر تحریر تھا، نئی عورت روشی سے ہوشیار رہو۔ یہ پہلے عمران کے ساتھ رہتی تھی جو اکثر پولیس کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اور وہ ہمارے چکر میں بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسز نعمانی اسی کے قبضے میں ہے۔ ہر وقت ہوشیار رہو۔ روشی نے ایک طویل سانس لی اور بے ہوش عورت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ آج اس نے عمران کے بتائے ہوئے نمبر پر کئی بار رنگ کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز آئی تھی اور ہر بار روشی نے کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ ویسے اسے عمران پر بھی غصہ آیا تھا، نہ جانے کیوں وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ عمران کا تعلق کسی عورت سے ثابت ہو، حالانکہ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ خود ان دونوں کے تعلقات دوستانہ تعلقات کے علاوہ اور کچھ ہوں۔ اس نے اس وقت پھر اسی نمبر پر رنگ کیا
لیکن پھر کسی عورت کی آواز آئی اور اس نے کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر اچانک اسے کیپٹن خاور کا نمبر یاد آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ عمران کا ماتحت ہے اور اسے اس کا علم بھی تھا کہ آج کل عمران خود بھی اپنے ماتحتوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اس نے کیپٹن خاور کے نمبر ڈائل کیے۔ اور اتفاق سے وہ مل ہی گیا۔ میں روشی بول رہی ہوں کیپٹن۔ کون روشی؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ میں جو عمران کے ساتھ رہتی ہوں۔ اچھا، کیا بات ہے؟ آج کل عمران جس کیس کے سلسلے میں مشغول ہے اسی سے متعلق ایک شکار ہاتھ لگا ہے، اور میں نے اس کے پاس سے ایک بہت ہی اہم تحریر برآمد کی ہے، مگر اب سوچ رہی ہوں کہ اس شکار کا کیا بنے۔ اگر یہ اپنے آدمیوں میں واپس پہنچ گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ کیا تم عمران کے فلیٹ سے بول رہی ہو؟ نہیں، روشی نے کہا اور پھر اسے اپنا نیا پتہ بتاتی ہوئی بولی۔ قبل اس کے کہ وہ ہوش میں آئے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، خاور نے دوسری طرف سے کہا۔ میں 10 منٹ کے اندر ہی وہاں پہنچ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ روشی نے ریسیور رکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔